وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. عزیز ساتھیوں، نوجوانوں اور بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے کہ اس نے آپ حضرات کو جو عیسائیوں کی جانب سے یہ دینی کیمپ یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے عنوان سے جو یہاں پہ کچھ ایام تک آپ لوگوں کا قیام کا پروگرام رکھا اور آج اس کا اختتامی مرحلہ ہے. ایسی دینی محفلیں اور ایسے پروگرام کی آج کے اس پورا اشوک دور کے اندر بہت سخت ضرورت ہے. جو بچے ہیں ان کی مثال کیا کہنا کہ اقبال نے کہا تھا، یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں، یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں. تو انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں، یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں. فیوچر کے اور مستقبل کے معمار، قوم ملت کے معمار اور ملک کے معمار، یہی بچے ہمارے ہوا کرتے ہیں. کوئی بھی قوم دنیا کے اندر پنپ نہیں سکتی اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ اس قوم کے نوجوانوں کے اندر علم نہ آ جائے، شجاعت نہ آ جائے، جوانمردی نہ آ جائے، ہمت نہ آ جائے، وہ جوش اور ولولہ اپنے ملک کی ترقی اور دین اسلام کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے جو ہے وہ کمر بستہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بھی قوم ترقی کی منازل کو طے نہیں کر سکتی. تو یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں قرآن مجید نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو تربیت تھی اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شروع دور کے اندر مکی زندگی کے اندر جو ان کی تربیت اور ان کو ایک سانچے کے اندر ڈھالا، قرآن مجید نے کیا ہی خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا اور کہا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. کہ ان صحابہ کرام کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ جس کھیتی نے زمین کے اندر بیج کو بونے کے بعد کچھ ایام کے بعد ایک کوپل نکلتی ہے اس کے اندر سے سیپلنگ. اخرج شطأہ، اس زمین نے، اس کھیت نے ایک کوپل نکالا، سیپلنگ، بہت ہی معمولی سا پودا جس کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں. فآزرہ، پھر اس کو اور تقویت بخشی، تھوڑا اور مضبوط ہوا. فاستغلظ، اس کے بعد وہ اور زیادہ توانا اور طاقتور ہو گیا. وقت کے بعد پھر دوسرے وقت کے اندر، وقت کے گزرتے گزرتے وہ بہت ہی توانا ہو گیا. فاستوى على سوقه، اس کے بعد وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو گیا. بہت مضبوط درخت بن گیا وہ. اب وہ فصل پوری کی پوری کھیتی لہلہانے لگی، چاہے وہ گیہوں کی کھیتی ہو، چاہے وہ دھان کی کھیتی ہو. لیکن جب
کو پکڑنے کے قریب آتی ہے یا اس سے پہلے جب اس کی ہریالی کو ایک فارمر اور کسان دیکھتا ہے تو اس کو دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں پہ جو اسلام کا شروع دور یعنی مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر جب صحابہ بہت ہی کم تعداد کے اندر تھے، حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت بعض نے لکھا کہ صحابہ کرام کی تعداد مکے کے اندر بمشکل 120 اور کسی نے 13 سال کے عرصے کے اندر 13 یا 17 یا 15 لوگوں کے ایمان لانے کا ہی ذکر کیا، تو یہ بہت ہی تعداد کم تھی۔ تو یہ جو تعداد ہے کم مکی زندگی کے اندر، اس کی مثال گویا کہ اس کوبل کی طرح ہے، اس سیپلنگ کی طرح ہے جو زمین سے نکلتا ہے تو بہت ہی کمزور اور ناتواں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیا اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول جب 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کا ارادہ کیے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو مکہ والوں نے راستے کے اندر آپ کو روک دیا تھا، لیکن اس وقت صحابہ کرام کی تعداد جہاں مکے میں 14، 15، 17 یا 120 تھی، کچھ سالوں کے بعد وہ تعداد 1400 ہو گئی، 1400۔ اب جب مکہ والوں نے ان کو روکا اور صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھا کہ وہ بے چین ہیں کہ حق کے مقابلے میں جو کافر لوگ آ رہے ہیں، جو باطل ٹکرانا چاہتا ہے، ان سے مقابلے کے لیے بالکل بےتاب اور بے چین تھے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ قرآن مجید نے کہا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اب یہ صحابہ کرام کی معمولی سی جماعت جو بہت ہی کم تعداد میں تھی اب 1400 ہو گئی ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اور تاکہ ان کے ذریعے سے کفار کو غصہ دلائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1400 صحابہ کرام کی تعداد جو اسلام کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، ان منظر کو دیکھ کر کافروں کے دلوں کے اندر بڑی گھٹن اور بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو کھیتی ہے صحابہ کرام کی، 1400 صحابہ کرام، گویا کہ یہ لہلہاتی ہوئی کھیتی تھی، اور اس کے اس باغباں کے ایک ایک درخت کو ثمر آور بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے جو فارمر ہیں، جو کسان ہیں، وہ شخصیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو بھی اسی نہج کے اوپر تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر بھی دین کی حمیت آ جائے اور اسلام اور قرآن مجید کے قوانین کے اوپر ان کی زندگی آ جائے، تاکہ یہ ہر ایک وقت کے اندر اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اگر رسم حق باقی ہو تو فولاد ہے انہوں نے۔ اگر ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو قرآن مجید نے کہا کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، آپس میں دوست ہیں۔ لیکن اگر اشداء علی الکفار، یہ کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں، کیا مطلب؟ جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو تو اس موقع سے ہمارے اندر ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو باطل کا سر کچلنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ حق کے مقابلے میں اگر باطل آ جائے تو اس کے سر کو پاش پاش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہی جو باتیں ہیں، اسی باتوں کا ذکر جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے تمہید پڑھی۔ اس کے بعد اور بھی کئی باتیں تھیں کہ خودی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اگر ہم خودی کا تعارف کراتے ہیں اور بے خودی پہ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی
آپ کو یہی تمام کی تمام باتیں نظر آئیں گی۔ چلیے ہم اس شعر کی جانب یا اس دعا کی جانب پڑھتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیدار ضرب ہے کاری۔ وہی نوجوان قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، ٹرائب یا قوم و ملت کی نگاہوں کے اندر ایسے نوجوان کی بڑی عظمت اور بڑی محبت ہوتی ہے کہ جس کی جوانی تمام کی تمام برائیوں سے ہٹ کر اللہ کے راستے کے اندر گزرے۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیدار۔ جوانی بیدار ہونی چاہیے۔ جوانی کے اندر شیطان بہت زیادہ برگلاتا ہے برائیوں کی طرف، تو اگر جوانی بیدار ہے اور وہ جوان نیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ ضرب ہے کاری۔ ایسا نوجوان اگر میدان کارزار کے اندر جاتا ہے یا حق و باطل کی جب کشمکش ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ایسے نوجوان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ باطل کے خلاف کارگر ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوان جن کی جوانی بیدار ہے، اگر وہ میدان کارزار کے اندر باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی جو ضرب ہوتی ہے، اس کا جو وار ہوتا ہے، وہ بہت ہی کارگر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اقبال نے پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر وہ جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر وہ صلح تو رانا ہزار داد ہے۔ اگر جنگ کا میدان ہو، حق و باطل کا معرکہ ہو، تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایسے نوجوان کے جن کی جوانی بیدار ہے اور اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزری ہے، تو یہ اپنے دشمنوں کے اوپر جنت کے اس شیر کی طرح لپک پڑتے ہیں، جنت کے اس شیر کی طرح لپک پڑتے۔ ایک صحابی رسول کھجور کھا رہے تھے اور میدان کارزار گرم تھا، پوچھا اللہ کے رسول اگر میں دشمنوں کے مقابلے اس میدان جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سیدھے تم جنت میں جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی جو کھجور کھا رہے تھے، جنت میں جانے کا اشتیاق اور شوق اس قدر کھاٹے اور موجے مارنے لگا ان کے دل کے اندر کہ فوراً جو ہے انہوں نے کھجور پھینک دیا، میدان جنگ میں کافروں کے خلاف لڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ولولہ تھا جنت کی طرف کا، جنت کو حاصل کرنے کا۔ اقبال کہتے ہیں اگر وہ جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، یہ غاب ہے جنگل، جنگل کا شیر جس طرح بہادر ہوا کرتا ہے، یہ بیدار جوانی والے نوجوان بھی اسی طرح اپنے دشمنوں کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں۔ لیکن اگر صلح ہو تو رانا غزال تاتا، تاتا یعنی ایران کے آس پاس میں ایک ملک ہے منگول، جس کو ہم منگول اور منگولیت کے نام سے جانتے ہیں، تاتاری کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں ایک ایسا علاقہ بھی ہے کہ جس علاقے کی جو ہرنیں ہوتی ہیں، ہرن،
ڈیئر، تو اس کی ناف کے اندر سے خوشبو نکلتی جس کو ہم کہتے ہیں مشک، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو یہ ہر ایک ہرن کے اندر نہیں نکلتا، بلکہ خاص طور پہ جو تاتاری کا ملک ہے اور وہاں کی جو ہرنیں ہیں، ایسی ڈیئرز کے ناف کے پاس سے جو ہے وہ مشک نکلتا ہے۔ تو اگر صلح کا وقت، یعنی لڑائی جھگڑے نہیں ہو، آپس کے اندر صلح صفائی ہو، کافروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ صلح ہے، تو اس وقت یہ نوجوان اس طریقے سے پیش آتے ہیں، اپنے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، نان مسلم کے ساتھ بھی، کہ ان کے کیریکٹر، ان کی اخلاق، ان کی اچھائی گویا کہ اس جو ہے ہرن سے نکلنے والے مشک کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو ساری فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اخلاق و کردار اور ان کی شیرینی گفتگو کی خوشبو سے سارا کا سارا ماحول اپنے ہو یا غیر ہو، سب کے سب جو ہے اس کے قائل ہوتے ہیں اور اس کو ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ صلح تو رانا غزال تاتاری، اس طریقے سے تاتار کی جو ہرنیں ہیں ان کی جو خوبصورتی ہے، وہی خوبصورتی ہمارے مسلم نوجوانوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ میدان کارزار ہے تو شیر کی طرح، جنگل کے شیر کی طرح یہ جھپٹتے ہیں اور جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن جب امن کا زمانہ ہوتا ہے تو ان کی گفتگو اور ان کا لب و لہجہ، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر اتنے خوشگوار ہوتے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہوں کے اندر یہ خود بخود جو ہے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں یا مرد مومن کہتے ہیں۔ اس کے بعد اقبال نے کہا کہ عجب نہیں ہے اگر اس کا سوز ہے ہم سوز، کہ نیستہ کے لیے ہے بس ایک چنگل۔ یہاں بھی سوز کا مطلب ہے جلانا، اور ہم سوز کا مطلب ہے تمام چیزوں کو جلا دینے والی، ایسی آگ جو تمام چیزوں کو جلا دے۔ یہ سوز کیا ہے؟ یہ بندے مومن کے قلب کا وہ نور ہے، وہ روشنی ہے ایمان کی، وہ حرارت ہے، وہ آگ ہے کہ جو تمام کی تمام باطل کو جلا کر خاک کر دے۔ عجب نہیں اگر اس کا سوز ہے ہم سوز، اس کے ایمان کی، یعنی وہ جو نوجوان ہے بیدار جوانی والا، جس کا شباب ہے بیدار، اس کے اندر جو اللہ نے روح پھونکی ہے، جو نور ہے، جو ایمان ہے، اس ایمان کی گرمی اور اس ایمان کی چنگاری باطل کے تمام جو ہے چیزوں کو بالکل پاش پاش کر دیا کرتی ہے کہ نیستہ کے لیے ہے بس ایک چنگاری۔ نیستہ کا مطلب ہے جنگل، یعنی اگر جنگل ہو اور جنگل کے اندر ایک چنگاری سارے جنگل کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آسٹریلیا کے اندر یا پھر جو ہے کسی دوسرے ملک کے اندر کہ جہاں پہ جنگلوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، آگ جب وہاں لگتی ہے تو کئی ہفتوں تک آگ لگتی ہے، اور یہاں تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے اس کو بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بہت مشکل سے اس آگ پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح ایک السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا مسئلہ ہے؟ گھر پہ ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں ذرا۔ نہیں، خالی سمیہ ہے ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، آ رہے ہیں بس 10 منٹ میں۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک چنگاری سارے جنگل کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، بندے مومن یا اس بیدار نوجوانی والے عمر کے جو حضرات ہیں، ان کی ایمانی حرارت، ان کی ایمانی روشنی اور ان کے ایمان کی جو وہ سوچ ہے، وہ جو چنگاری ہے، وہ باطل کو مکمل طور پہ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال
نے نوجوانوں کے بارے میں کہا کہ خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطان، کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کررا۔ شکوہ سلطان یہ جو ایسے نوجوان کہ جس کا شباب بیدار ہے، جو بہت ہی نیک اور پارسا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نوجوان کو ایسی ہیبت، ایسا جلال اور ایسی شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ جو ایک بادشاہ کا دبدبہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کا جلال اور بادشاہ کی جو ہیبت ہوتی ہے اپنے رعایا کے اوپر اور دوسرے ملک کے اوپر، ایک طاقتور بادشاہ کی ہیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہے نوجوان کے جس کی جوانی بیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کے اندر بادشاہوں کی ہیبت اور اس کے جلال کی سی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیا کرتے ہیں، اگرچہ وہ فقیر ہے، اگرچہ وہ ناتواں اور کمزور ہے، روپیہ اور پیسے اور دولت کے انبار اس کے پاس نہیں ہے، وہ حالت فقر کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمانی اعتبار سے وہ اتنا دولت مند ہے کہ روپے پیسے نہیں ہیں، دنیا کی سرمایہ اور دولت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے فقر میں حیدری و کررا، جس طریقے سے حیدری کررا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کس طریقے سے میدان جنگ کے اندر وہ دشمنوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے، اور کس طریقے سے ان کی زندگی فخر و فخر کے اندر گزر رہی تھی، کس طریقے سے تقویٰ اور زہد تھا ان کے اندر۔ تو گویا کہ دنیا کا سرمایہ نہیں تھا، لیکن میدان جنگ کے اندر حیدر کرار کو ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک وہ نوجوان کے جس کی جوانی بیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے اپنے فضل سے اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ہمت، شجاعت اور طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ ایسے نوجوان کے دل کی جوانی گناہوں سے پاک اور صاف۔ اس کے بعد اقبال نے آگے کہا، نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلاہی، کلاه کہتے ہیں ٹوپی، اور یہ بے کلاه ہے سرمایہ کلاه دار، یعنی نوجوانوں کے پاس وہ بادشاہ کی ٹوپی نہیں ہے، وہ بادشاہ کا تاج نہیں ہے، بادشاہ کا تخت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو کسی مرد مومن کو، کسی نوجوان کو اگر تم یہ دیکھو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، یا بادشاہ کی وہ کلاه اس کے سر پہ نہیں ہے، وہ تاج ایک نوجوان کے سر پہ نہیں ہے، لیکن یہ بغیر تاج والا بھی ایسی طاقت و قوت رکھتا ہے اپنے اندر کہ یہ تاج و تخت والے کو یہی بے تاج والا نوجوان وہاں بیٹھا تھا۔ اسی نوجوان کی جوامردی، اسی کی طاقت و قوت اور شجاعت کی وجہ سے ایک شخص بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، یا پھر یہ نوجوان اگرچہ اس کے پاس تخت و تاج نہیں ہے، یہ فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن اسی کی دعاؤں کی برکت سے بادشاہوں کو تاج و تخت نصیب ہوتا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ تردامنی کے شیخ ہماری نہ جائیے، نوجوان غریب ہے، کمزور ہے، کرتا پاجامہ ٹوپی پہنے ہوا ہے، یہ سوٹ بوٹ میں نہیں ہے، یہ کوئی انگریز نہیں لگ رہا ہے، یہ معمولی سا آدمی لگ رہا ہے، کوئی غریب اور فقیر اور مسکین نظر آ رہا ہے دیکھنے میں۔ تو کسی نے کہا کہ تردامنی کے شیخ ہماری نہ جائیے، دامن نچوڑ دے تو فرشتے حضور۔ یہ نوجوان کے جس کے پاس بظاہر سرمایہ نہیں ہے، تخت و تاج نہیں ہے، وہ بادشاہ کی ٹوپی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنا نیک ہے، اس کی جوانی اتنی بیدار ہے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں سے، اس فقیر کی دعاؤں سے اللہ کسی کو تخت شاہی تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے کی دعاؤں کے اندر وہ تاثیر ہے۔ یہ اگرچہ خود مالدار نہیں ہے، لیکن ان کی صحبت میں رہنے والے یا ان نوجوانوں
کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے جو دوسروں کو دیتے ہیں ان کے اندر بھی دل میں بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے، دل میں بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر مال کی طلب، حرص اور لالچ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ دل کا غنی بن جاتا ہے۔ دنیا کی مال و دولت ان کے ہاتھ پیر سے نہیں آتی، لیکن دل کا غنی بن جاتا ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا کی مال و دولت اور دنیا کے حرص اور لالچ سے وہ بہت ہی دور سے دور چلا جاتا ہے۔ تو اسی کو اقبال نے کہا کہ نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلاہی کو، یہ بے کلاہ ہے سرمایہ کلہدانی، کہ یہ بغیر تخت و تاج کے بھی دوسروں کو تخت و تاج تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو یہ اقبال کی جو یہ دعا تھی، یا جو نوجوانوں کے حوصلے اور ان کی ہمت کے لیے انہوں نے کہا تھا، اس کی تشریح کرنے کے لیے مجھے کہا گیا تھا، اور یہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اور کئی یہاں پہ ذیلی عنوانات تھے جس کے اندر خودی کا تعارف تھا، اس طریقے سے ایسے نوجوان صحابہ کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے، گریٹ پرسنالٹی اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر کیا گزری ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ جس کے اوپر فردن گفتگو کی جا سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت اس کا متحمل نہیں ہے کہ ان تمام کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اگر اور کتنا وقت باقی ہے آگے؟ جی، تو ابھی اور وقت ہے، انشاءاللہ جو ہے میں کم سے کم خودی کا تعارف کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا۔ خودی کیا ہے؟ خودی فارسی لفظ ہے، پرشین ورڈ، اور ہم کہتے ہیں خود، عربی کے اندر کہتے ہیں آپ انا، میں، اور انگلش کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ریئل سیلف۔ اسی کو ایک بات نے نہیں کہا تھا کہ خودی کو کر کر لکھنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی اقبال نے اپنی شاعری کے اندر جو خودی کی تعریف کی ہے، وہ خودی کیا ہے نہیں کیا کہ نقطہ نوری جس کا نام ہے خودی، یا نقطہ نوری کے نام ہے وہ خودی است، نقطہ نوری کے نام ہے وہ خودی است، زیر خاک معاشرہ زندگی است۔ اقبال نے خودی کی تعریف اس طرح کی ہے کہ خودی ایک نقطہ نور ہے، ایک نور کا نقطہ ہے خودی، اور وہی نقطہ نور ہماری زندگی کے اندر ایک چنگاری کی طرح، ایک سورس کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر وہ نقطہ نوری ہمارے جسم کے اندر نہیں ہے تو گویا کہ یہ زندگی نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان سے غافل کر دیا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان سے غافل کر دیا۔ یعنی جس شخص نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو اس شخص سے خود اپنی ذات سے بھلا دیا۔ وہ آدمی پہچانتا نہیں اپنے آپ کو، میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ علامہ اقبال سے ایک نیازی صاحب
جن کا ذکر ڈاکٹر نثار احمد صاحب نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر کے اندر کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دن علامہ اقبال کے پاس گیا. نیازی صاحب کہتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کے پاس گیا اور پوچھا کہ حضرت جو یہ خودی ہے ریئل سیلف یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اس نظریے کو اس تھیوری کو آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ کوئی کہتا ہے کہ مغربی فلاسفر نقشے سے آپ نے اس کو لیا ہے، کوئی کسی اور دوسرے فلاسفر کا ذکر کرتا ہے کہ آپ نے اس نظریے کو وہاں سے جو ہے ایکسٹریکٹ کیا ہے. آپ خود بتائیے کہ آخر یہ خودی کا فلسفہ آپ نے لیا کہاں سے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ نیازی صاحب سے کہ آپ کل جو ہے میرے پاس تشریف لائیے. وقت دے دیا. نیازی صاحب دوسرے دن وقت پہ پہنچے، بڑے خوش تھے کہ آج علامہ اقبال خود بتائیں گے کہ خود ہی کیا ہے. بڑے خوش تھے. جب پہنچے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں قرآن رکھی ہوئی ہے، قرآن دے لیں آپ. جب نیازی صاحب قرآن لے کر کے آئے تو بولے کہ قرآن کھولیے. قرآن کھولا تو بولا سورۃ الحشر کی 19ویں آیت نکالیے، ورس 19. جب ورس 19 کو کھولا تو وہاں لکھا کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ ورس نمبر 18 ہے، جس میں بھی اس کے بعد والی آیت کی جھلک ہے. اے ایمان والو، بار بار وقفے سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ان اعمال کی جانچ پڑتال کرتے رہا کرو کہ تم نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، آنے والی زندگی. اقبال نے کہا کہ 19ویں آیت نکالی، ورس نمبر 19. تو ورس نمبر 19 کیا تھا جو میں نے شروع کے اندر آپ کے سامنے پڑھی؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ اے لوگوں، اے مومنوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی ذات سے واقف کر دیا. علامہ اقبال نے کہا کہ میری خودی کا جو فلسفہ ہے میں نے قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 سے لیا ہے. خودی. اب خودی کا جو مفہوم ہے میں اس رات گفتگو کروں گا کہ لوگوں کے نظریات الگ الگ ہیں، تشریحات الگ الگ ہیں. اگر صوفیاء کرام کے پاس جائیں گے تو وہ خودی کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں. اگر کسی خودی کے اندر کچھ زیادتی اور شدت پیدا ہو جائے تو اس میں کبر پیدا ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، ایگوئزم، ایروگینس. اس لیے صوفیاء کرام کے نزدیک خودی کا مطلب ہے تکبر، کبر. اس لیے جب علامہ اقبال کی یہ اسرار خودی نظم جب جو ہے 1914 کے اندر شائع ہوئی یا انہوں نے لکھا تو 1915 سے لے کر تقریباً 1920 تک تقریباً 5-6 سالوں تک پورے کے پورے صوفیاء کرام جو ہے علامہ اقبال کے مخالف ہو گئے کہ بھائی یہ اقبال اسرار خودی لکھ کر کے اس نے تو بڑا غلط کام کیا ہے کہ اس نے تمام کے تمام مسلمانوں کو تکبر اور کبر کی دعوت دے رہا ہے. اس لیے صوفیاء کرام کی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے کہ اپنی خودی کو مٹا دو تب تم اللہ کو پا سکتے. صوفیاء کرام کا کہنا ہے اپنی خودی کو مٹا دو تب جا کر تم اللہ کو پا سکتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. تو صوفیاء کے نزدیک خودی سے مراد کبر ہے، تکبر ہے، تعالی ہے. اقبال نے کہا کہ نہیں. اب 4-5 سالوں تک جب اقبال کی مخالفت ہوتی رہی تو اب علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، خودی سے میری مراد وہ نہیں ہے بلکہ خودی ایک ایسا غیر مادی جوہر ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی
استدراج کر سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے، نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، اور یہ خود ہی ایک ایسا مادہ ہے، ایک ایسا غیر مرئی غیر مادی جوہر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان حیوان اور انسان کے اندر، حیوان اور اشرف المخلوقات کے اندر تمیز پیدا کر سکتا ہے۔ یہ خود ہی ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت کے اندر سوال جواب کرے گا۔ مطلب خود ہی کیا ہے؟ نفس ہے۔ انسان کا جو نفس ہے یہ نقطہ نوری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو جسم ہے، مادی جسم، جس کو ہم حیوانی جسم کہتے ہیں، یہ جو ہماری باڈی ہے یہ حیوانی جسم، اور ایک دوسرا ہے روح ربانی، اور جو روح ربانی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، ہم نے اپنی روح پھونکا ہے حضرت انسان کے اندر، تو جو روح ہے، روح یہ سول، اقبال کہتے ہیں کہ یہی روح، یہی سول، یہی نفس جو غیر مادی ہے، یہ ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو حیوان سے ممیز کرتا ہے، اس کو الگ کرتا ہے، انسان کو یہ طریقہ بتاتا ہے زندگی کا، یہ خود ہی کے ذریعے سے انسان جانتا ہے کہ میں حیوان نہیں ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بھولنے والوں کو ان سے خود سے غافل کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان اپنے آپ سے غافل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اندر کوئی کریٹیکل بیماری ہے، کوئی النس ہے، روزانہ دوا لینا ہے، ہم اپنی اس دوا کو نہیں بھول سکتے۔ ہمارے حیوانی جسم کے جو تقاضے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، کوئی بھی پانی پینا نہیں بھولتا، بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، کوئی کھانا کھانا نہیں بھولتا، بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور بہت ہی پابندی کے ساتھ وہ دوا لیتا ہے، کوئی دوا لینا نہیں بھولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان سے بھلا دیا، ہم نے جن لوگوں نے مجھ کو بھلا دیا، ہم نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا، خود ان کو ان سے غافل کر دیا۔ تو انسان کو اپنے آپ سے غافل ہوا نہیں، وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ پانی بھی پیتا ہے، یعنی اس حیوانی جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ تمام کی تمام ضرورتوں کو انسان پورا کرتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو ان سے بھلا دیا۔ کوئی اور شے بھی ہے انسان کے جسم کے اندر، اور اس کا نام ہے روح، اور یہی ہے خود ہی، یہ جو نفس ہے۔ اقبال نے خود ہی سے نہیں نفس مراد دیا، یہی روح مراد دیا، اور انسان اپنی ساری کی ساری کا دکاوش حیوانی جسم کے لیے تو کرتا ہے، لیکن اس روح ربانی کے لیے، اس خودی کے لیے وہ کام نہیں کرتا۔ اقبال نے اسی کو کہا کہ نقطہ نوری کے نام ہے وہ خودی است۔ یہ نقطہ نوری کیا ہے؟ یہی آپ کی روح ہے آپ کے جسم کے اندر، کہ اگر یہ جسم کے اندر ہے تو گویا کہ زندگی کی چنگاری باقی ہے۔ اگر یہ نقطہ نور نہیں ہے، اگر روح نہیں ہے، انسان کے اندر خود ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے۔ اقبال نے کہا کہ یہ نقطہ نوری کیا ہے؟ یہ خودی کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں جانور نہیں ہوں، یہ خودی ہے۔ اور آج آپ دنیا کے اوپر نظر ڈالیں تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خود اپنے آپ سے غافل کر دیا، بھلا دیا۔ مثال کے طور پر ڈارون، سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں ڈارون کی تھیوری کیا کہتا ہے وہ؟
اقبال کہتے ہیں کہ اس خودی کے ذریعے سے بندہ یہ جانتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں جانور نہیں ہوں۔ ڈارون کیا کہتا ہے؟ اللہ کا انکار کرنے والا منکرین۔ ڈارون کی تھیوری کیا ہے؟ نظریہ ارتقاء، ایولیوشن تھیوری۔ انسان نہیں ہے، انسان کو جانور ہے۔ انسان کے اندر جانور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ایولیوشن تھیوری، جیسے گدھا تھوڑا سا ترقی کر کے کیا بن گیا؟ گھوڑا۔ ایولیوشن تھیوری، یہ ارتقاء کی منزل پہ پہنچا تو گھوڑا بن گیا۔ اب یہ گدھا ایک پور جانور ہے اور گھوڑا کیا ہے؟ کم کرنے والا ایک ریفائنڈ جانور ہے، اس سے اچھا گھوڑا۔ ایولیوشن تھیوری۔ اسی طرح انسان کے بارے میں ڈارون نے کہا کہ چمپینزی اور انسان کے اندر کیا فرق ہے؟ بھائی کوئی فرق نہیں ہے خاص۔ انسان تھوڑا سا ارتقاء کی منزل کو طے کر دیا، تھوڑا سا ڈیولپمنٹ اس کے اندر آ گیا، تھوڑا سا اس کے اندر بڑھوتری آ گئی کہ چمپینزی سے ترقی کر کے یہ انسان ہو گیا، ورنہ یہ بھی جانور۔ اب دیکھیے اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان سے غافل کر دیا۔ اب یہی حضرت انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو جانور کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بھولنے والوں کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو انسان بنایا تھا، اس پورے زمین کے اندر اشرف المخلوقات بنایا تھا اس کو، لیکن وہ اس خود ہی سے غافل ہے، اپنے آپ کو پہچان نہیں سکا۔ اللہ نے ان کو غافل کر دیا اس سے۔ سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں کہ جو جانور کے محرکات ہیں وہی انسانوں کے اندر۔ 19 سنچری کا فرینچ لٹریچر کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کس طریقے سے بھلا دیا انسانوں کو کہ وہ انسان نہیں جانور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو فطرت کے نیچر کے عین مطابق جانور، انسانوں کو جانور سے سبق لینا چاہیے، انسانوں کو جانور سے سبق لینا چاہیے، کیونکہ جانور فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ جانور کپڑے نہیں پہنتا، انسانوں نے خام خواہ کے اپنے اوپر بہت سارے تکلفات کو لازم کر لیا کہ وہ کپڑے پہنتا ہے، لہذا نیچر کے خلاف انسان کام کر رہا ہے۔ جانوروں کے اندر سیکشول افیئر کے لیے ماں، بہن اور بیٹی کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے۔ انسانوں نے خام خواہ کے اپنے اوپر ایک تکلفات کو سر پہ ڈال لیا اور وہاں کہا کہ ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے اندر تمیز اور فرق ہونی چاہیے۔ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ اور وہ کس طرح غافل کر دیا؟ وہ انسان جو حیوانی جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام کی تمام وہ کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دوائیاں لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو دوسری ایک چیز ہے وہ کیا ہے؟ روح ربانی، وہ روح، وہ نفس، کہ جس کو اقبال نے خودی کا نام دیا ہے، کہ جس خودی کے ذریعے سے حضرت انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں جانور نہیں ہوں اس پورے زمین کے اوپر، بلکہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ یہ ہے خودی کا تعارف۔ اگر انسان اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے، خودی کو جان لیتا ہے، اپنے نفس کو جان لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جانور والی زندگی نہیں گزارتا۔ جب انسان بنتا ہے، اپنے آپ کے اندر خودی کو پیدا کرتا ہے، اپنی روح کو مضبوط کرنے کا سامان پیدا کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا ہوتی ہے، وہ اچھے اخلاق و کردار کا
برتاؤ کرتا ہے اور اچھے اخلاق کردار کو ڈیولپ کرتا ہے. لیکن اگر انسان کے اندر کی خودی مٹ جائے یعنی اس کی روح کمزور ہو جائے, وہ نقطۂ نوری سے عاری اور خالی ہو جائے, تو پھر انسان اور حیوان کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہتا. جیسا کہ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ اے مومنوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو ان سے غافل کر دیا. کیا مطلب کہ ان کی جو روح تھی, جو ان کا سول تھا, جو ان کا نفس تھا, وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے نفس کو تقویت نہیں پہنچی اور وہ بہت کمزور ہو گئے. وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے, اپنی روح کی تیاری کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور یہ بات نہیں کہا کہ انسان کی خود ہی یہ ہے کہ یہ پہچان لے, یہ ایسا جوہر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اور حیوان کے اندر جو تمیز پیدا ہوتی ہے وہ اس خودی کے ذریعے سے تمیز پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آپ نوجوان ہیں ماشاء اللہ, یہاں پہ تشریف لائے. اقبال نے کہا کہ سبق پر پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر دینی حمیت, دینی جذبہ پیدا فرمائے اور امت کے نوجوانوں کو اسی طریقے سے اسلامی تمام کے تمام پروگرام کے اندر اور اسلام کے قوانین اور قرآن مجید کے احکامات کو عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کھڑا کرے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مفادی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے میں تصویر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسرا کر پہاڑوں کی میدانوں میں. یہ تھے جناب ڈاکٹر